المشکل بعنوان تجدید ایمان و احسان۔ اللہ تعالیٰ اس عنوان کے تحت ہم سبوں کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمایا ہے۔ اللہ سے ہم سبوں کی دعا ہے کہ جس عنوان کے تحت تو نے ہمیں جمع کیا ہے، سب سے پہلے تو اسے سننے کی، غور و فکر کرنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح نبی حفاظ المکرم سے ہم سن رہے تھے، بچپن میں میرے والد کے ساتھ حضرت سید کریم اللہ شاہ نوری علیہ رحمت و رضوان جب حیات میں تھے، اس وقت ایک بار آیا تھا، الحمدللہ دوسری مرتبہ موقع ملا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ بار بار آتا رہوں جاتا رہوں تاکہ اللہ کے بندوں کو اولیاء اللہ کے فیضان سے مالا مال کر سکتے۔ بہت خوشی ہوئی الحمدللہ۔ میں تو سفر پہ تھا، لیکن ہمارے سلیم صاحب فون کر کے اطلاع دیے کہ ایسا مسجد کا افتتاح ہے، تو میں تاخیر نہیں کیا، اسی وقت میں بسم اللہ آ رہا ہوں کہہ دیا۔ حالانکہ اور بھی کئی جگہ جانا ہے، ابھی عمرے کے لیے بھی نکلنا ہے۔ بس خوشی ہوئی الحمدللہ آپ کے درمیان ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ محبت کو صافیہ قیامت آباد رکھے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے درمیان محبت کو اور قوی فرمائے۔ جو ہم صورت بھی نہیں رکھتے تھے، وہ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے، یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ تمہارے ماں کے رحموں میں کیسا ہم نے صورت کو کھینچا ہے، کیسا صورت کو کھینچا ہے۔ یہ صورت جو میری اور آپ کی نظر آ رہی ہے، یہ کس کے بنائی ہوئی صورت ہے؟ میرے مولا کی بنائی ہوئی صورت۔ یہ وہ اپنے دو ہاتھوں سے میری صورت کو بنایا ہے۔ میں کیا تھا، میری کیا حقیقت تھی، وہ اپنے دو ہاتھوں سے جب اس صورت کو بنایا تو کیسی صورت بنایا؟ دوسروں کی کاپی نہیں کیا، بلکہ اس کے علم میں جو بہتر صورت آئی وہ صورت کو اللہ اتارا ہے۔ جو صورت بہتر آئی وہ صورت کو اللہ اتارا ہے۔ آپ دیکھیے دنیا میں کتنے کروڑ مسلمان رہتے، مسلمان تو چلو، انسان کتنے کروڑ رہتے، بہت کروڑ ہے، پکا تعداد تو نہیں معلوم ہے، جس کو معلوم ہے بتلائیے۔ کروڑ اللہ کے بندے انسان اس دنیا میں رہتے۔ آپ بتلائیے کسی کی صورت کسی سے ملتی ہوئی ہے؟ کسی کی صورت کسی سے ملتی ہوئی ہے؟ اگر رہتی تو ایئرپورٹوں میں یہ آنکھوں کا ٹیسٹ، یہ چہرے کا اسکین، یہ سب نہیں ہوتا۔ کیوں ہے؟ ان کو بھی معلوم ہے، سائنسدانوں کو بھی، ایک کی صورت ایک سے ملتی بھی نہیں ہے، ایک کی صورت ایک بھی نہیں ہے۔ دیکھو آپ دنیا کے آرکیٹیکٹ انجینئر، یہ گھر اگر پہلے بنا تو اس کی کاپی دیکھ کے انہیں بناتا، اس کی کاپی دیکھ کے تیسرا بناتا۔ اور ہمارا بنانے والا کیسا ہے؟ ہمارا بنانے والا کیسا ہے؟ وہ کسی کی کاپی نہیں کیا، خود کی بھی کاپی نہیں کیا، بلکہ نئی نئی صورتوں کو اللہ بنا رہا ہے۔ بنانا بند نہیں کیا، قیامت جب تک آئے گی بناتا رہے گا، بناتا رہے گا۔ ارے چہرے تو دور کی بات ہے، جاننے والے کہتے ہیں کہ ہاتھوں پہ جو لکیر ہے یہ ایک دوسروں سے میچ نہیں کرتی، ایک دوسروں سے میچ نہیں کرتی۔ ارے ایسا فنگر پرنٹ جو کہتے ہیں، لیتے نہیں لیتے ڈاکومنٹ پہ، اگر میرا تمہارا ایک رہا، تمہاری جگہ اگر میں ڈال جاتا ہوں، تمہاری زمین میرے کو ہو جاتی ہے یا نہیں ہے؟ رات اور رات میں بیچ کے نکل جاتا ہوں، لیکن کرم ہے پروردگار کا، وہ زمینوں کی بھی حفاظت فرمایا، نہیں تو ہر کوئی آج بیچ لے کے نکل جاتا۔ بزرگوں اللہ حفاظت کیا یا نہیں کیا؟ دیکھو ایسا رب ہے، اس کی عبادت کرو، اس کی عبادت کرو۔ صرف اتنا ہی نہیں، 9 مہینے کے بعد جب وقت آیا، جب باہر آنے کا، اللہ مدد کیسے کر رہا ہے، کیسی مدد کر رہا ہے؟ اللہ فرشتوں کو بھیجا، کہتا ہے، فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے بندے اب تجھ کو باہر جانا ہے، ایسے مقام پر جانا ہے جہاں پر ندیاں ہیں، جہاں پر سمندر ہے، جہاں پر آب و ہوا ہے، جہاں پر ہریالی ہے، جہاں پر اللہ کی نشانیاں ہیں دیکھنے کو، تجھے وہاں پر جانا ہے۔ بچہ کیا کرتا ہے؟ نہیں جاؤں گا، انہیں کیا کرتا؟ ہاتھوں پیرا مارتا۔ اب
ہمارے عورتاں کیا کہتے ہیں، ہاں بچہ ہاتھا پیرا مار رہا، اب نکلنے کا وقت آ گیا، ہے یا نہیں ہے؟ وہ ہاتھا پیرا مارنے کا راز کیا ہے؟ بچہ راضی نہیں ہے دنیا میں آنے کے لیے، راضی نہیں ہے بچہ دنیا میں آنے کے لیے۔ بچہ کیا کہہ رہا ہے ماں کے رحم میں رہ کر؟ نہیں مولا میں کہیں نہیں جاؤں گا، یہی رحم میرے لیے بہتر ہے، یہی گھر میرے لیے بہتر ہے۔ لیکن جب وقت آیا تو اللہ نکالا ہی نکالا۔ اب کیا حال ہو گیا ہمارا؟ اب اللہ ہم کو ایک نہ ایک دن دنیا سے بلانے والا ہے، اور ہماری کیا خواہش ہے؟ نہیں جاؤں گا میں۔ رحم میں سے آتے وقت کیا بولے ہم؟ دنیا میں نہیں جاؤں گا۔ اب یہاں سے جانے کا وقت آیا تو ہم کیا بولے؟ ارے میرا پوترے کی بھی شادی دیکھنا ہے، پر پوترے کی بھی شادی دیکھنا ہے، میرے اس کے بھی شادی دیکھنا ہے، میرے کو یہ بھی دیکھنا ہے، نہیں جانا ہے، میرے کو ڈر ہے۔ موت کو تو ڈر ہے یا نہیں ہے؟ بولیے کس کس کو ڈر ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ الحمدللہ ہے تو ہے، نہیں تو نہیں ہے۔ بولیے کس کس کو ڈر ہے؟ ہمارا یہ حال ہے، خواب میں اگر موت دیکھ لے تو خواب نیند ہی بھاگ جاتی، بھاگتی یا نہیں بھاگتی؟ اور ہمارے کو ڈر ہوتا، ارے پھر آنکھ بند کرتے اسرائیل آ جائیں گا، اسرائیل علیہ السلام آ جائیں گے میری روح کو کھینچنے، اتنا ڈر۔ لیکن جو ایمان والا ہوتا ڈر نہیں ہوتا موت سے، بلکہ موت کو گلے لگاتا ہے، گلے لگاتا ہے، وہ موت کا منتظر رہتا ہے، انتظار میں رہتا ہے۔ کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ یہ آنکھوں سے میں میرے پروردگار کو دیکھوں گا، یہ آنکھوں سے میں محمد الرسول اللہ کو دیکھوں گا، یہ آنکھوں سے میں میرے شیوخ کو، اللہ والوں کو دیکھوں گا۔ وہ منتظر رہتا ہے، منتظر رہتا ہے۔ ادھر فرشتے کیا بولے؟ تیرے کو دنیا میں وہ دیکھنا ہے، یہ دیکھنا ہے، ایسا دیکھنا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ ہم کیا نہیں دیکھنا، ادھر ہی رہنا ہے۔ اب جب اللہ والے ہمارے درمیان آئے تو وہی فرشتوں کا کام کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ ارے تیرے کو ادھر رہنا نہیں ہے، تیرے کو یہاں پر رہنا نہیں ہے، تجھ کو ایک مقام پہ جانا ہے، وہاں پر کیا ہے؟ شہد کے ندیاں ہیں، وہاں پر کیا ہے؟ دودھ کے ندیاں ہیں، وہاں پر کیا ہے؟ ہر وقت جو بھی پھل کھائے گا ایک الگ الگ مزہ ہے، وہاں پر اللہ کا دیدار ہے، وہاں پر رسول اللہ کا دیدار ہے، وہاں پر رسول اللہ کے کمالات کو دیکھنا ہے۔ بندہ کیا بول رہا؟ نہیں میرے کو ادھر ہی اچھا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ ایمان والے کی نشانی نہیں۔ ایمان والا کون ہوتا ہے؟ جو ہمارے ماں کے رحم میں ہماری ضرورت کو پورا کیا، اس رب کا ہمیشہ شکر ادا کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، شکر میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ جب وقت آیا باہر آ گئے ہم، کیسی مدد کیا اللہ؟ کیا یا نہیں کیا؟ بولیے کیسی کیا اللہ؟ آپ بتلائیے۔ جب اولاد پیدا ہو رہی ہے، ہماری بہنیں مائیں بیٹھی ہوئی ہے، معلوم ہے ہم سے بہتر زیادہ وہ جانتی ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اتنی تکلیف جب ہوتی ہے، کوئی عورت سے جا کے پوچھے اب بچہ ہونا ہے کیا، انہیں کیا بولتی؟ آئندہ سے اولاد کا ذکر ہی نہیں کرنا میرے سامنے، کیونکہ اتنی تکلیف اسے اس وقت ہوتی ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کئی ہڈیاں جب ایک دفعہ جب ٹوٹتی ہے، وہ ہڈیاں ٹوٹتے وقت جتنا درد ہوتا ہے اس وقت ڈیلیوری کے وقت اتنا درد ہوتا ہے ان لوگوں کو۔ اللہ ان کو اور صبر عطا فرمائے۔ اگر وہ صبر نہیں کرتی تو ہم نہیں آتے تھے دنیا میں۔ الحمدللہ وہ صبر کرنے والی اللہ ان کو بنایا اور اس میں اضافہ فرمائے۔ بزرگوں وہ تکلیف برداشت کر کے جب اولاد کو پیدا کرتی، اللہ کا سب سے پہلا کام کیا ہے؟ ہم پیدا ہونے کے بعد، مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلے اللہ، چاہے بچہ پیدا ہونے والا کالا ہو یا گورا ہو یا نٹا ہو یا اندھا ہو یا بہرا ہو، کچھ بھی ہو، اللہ سب سے پہلے ماں کے دل میں بچے سے محبت کو ڈال رہا ہے۔ ماں کے دل میں اللہ وہ محبت کو ڈال رہا ہے۔ سامنے والا دیکھ کر یہ کہتا ہے ارے یہ کالا ہے، لیکن ماں کیا کہتی ہے؟ میرے لیے یہ چاند سے کم نہیں ہے یا نہیں ہے؟ سامنے والا کیا کہتا ہے؟ ارے اس کی صورت خربوزے کے ویسی ہے، چاند کیا ہے؟ ماں کیا کہتی ہے؟ اس کی صورت سورج کے ویسی ہے۔ بزرگوں ماں کی محبت، ماں کی ممتا، اللہ کیسی محبت کو ڈالا، باپ کے اندر کیسی محبت کو ڈالا۔ اگر نہیں ڈالتا، وہ زمانہ بھی تھا عزیز دوستو، ایک وقت تھا جب بچیاں پیدا ہوتی تو زندہ درگور کیا جاتا، زندہ دفنا دیا جاتا، وہ بھی زمانہ تھا۔ لیکن آج کیسا؟ الحمدللہ آج اولاد پیدا ہوتی ہے تو خوشی خوشی قبول کرتے ہیں۔ محبت اللہ ماں باپ کے دلوں میں، وہ رب کی عبادت کرو، وہ رب کی عبادت کرو، اس رب کو جانو،
ہم عبادت اللہ کی کر رہے ہیں. کیوں عبادت کر رہے ہیں اللہ کی؟ کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، کیونکہ وہ ہمارا مالک ہے، کیونکہ وہ ہمارا رازق ہے، کیونکہ وہ ہمارا حاکم ہے. اسی لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. بزرگوں، ایسے رب کی اگر ہم عبادت کریں